عمران سیریز ناول کالا جادو بائے سید علی حسن گیلانی دہشت ناک اور ماورائی نمبر 5واں حصہ مکمل ناول۔ جیسے جولیا بے ہوش ہو کر عمران کے پاس گری، عمران نے جولیا کو پکڑ لیا تھا اور نیچے گرنے سے بچا لیا تھا، اور کرن افریدی نے بھی روزہ کے ساتھ یہی کیا تھا۔ عمران اور کرن افریدی کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ جوزف اور طارق نے کہا تھا کہ کالی دنیا بہت خطرناک دنیا ہے، اور وہاں جولیا اور روزہ کو وہاں سے لے آنے کے لیے ان کو بہت مشکل ہوگی، اور خوف اور وحشت ان پر حاوی ہوگی۔ لیکن بے شک یہ ہبت کی ہولناک دنیا تھی، لیکن اب ان کو ان کی ساتھی لڑکیاں مل چکی تھیں۔ ایسے ہی وہ مجھے ڈرا رہا تھا کہ میں جولیا کو کالی دنیا سے چھڑوا کر نہیں لا سکتا، عمران نے ہنکارہ بھر کر کہا۔ ہاں عمران، یہ تو واقعی اچھا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری ساتھی لڑکیاں مل چکی ہیں، لیکن یہ واقعی بہت ہولناک دنیا ہے، اسے ہمیں یہاں سے اب جلد واپس جانا ہوگا، ورنہ یہ نہ ہو کہ کسی اور مشکل میں پھنس جائیں۔ کرن افریدی نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے واقعی انہوں نے بہت بھیانک مناظر دیکھے تھے۔ عمران اور کرن افریدی جولیا اور روزہ کو ہوش دلانے لگے تو چند لمحوں بعد دونوں ہوش میں آ گئے۔ ارے عمران، تم یہاں کیسے پہنچے؟ جولیا نے چونک کر اور خوشی سے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ارے پولیا، تم کیا سمجھتی ہو کہ یہاں عجائبات کی پراسرار اور بھیانک و ہولناک دنیا میں اکیلے ہی سیر کرو گی؟ ارے یہ تو پھول ہے، اس لیے میں نے سوچا میں بھی ذرا تمہارے ساتھ یہاں چہل قدمی کر لوں، اس لیے چلا آیا۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا تو جولیا ہنس پڑی۔ عمران، تمہارا شکریہ کہ تم میری خاطر یہاں کالی دنیا کا رخ کیا ہے، حالانکہ یہ بہت خوفناک دہشت کی دنیا ہے، جولیا نے کہا، کیونکہ عمران کے یہاں آنے سے اس کی ہمت بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی عمران کے ساتھ کئی ماورائی مہمات میں حصہ لے چکی تھی اور عمران کی موجودگی میں شیطان پرستوں کو شکست دے چکی تھی، اور اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ اس ہولناک شیطانی دنیا سے نکل سکتے ہیں۔ اور عمران اور جولیا باتیں کرتے ہوئے روزہ اور کرن افریدی سے تھوڑا الگ ہو گئے۔ عمران اور جولیا کے آگے بڑھنے کے بعد کرن افریدی روزہ کو دیکھنے لگا، اور روزہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، کیونکہ کرن افریدی اس کے لیے طارق کی کسی اور ممبر کو روزہ کے لیے بھیجنے کے بجائے خود یہاں آیا تھا، لیکن روزہ خاموش ہی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح سنجیدہ لڑکی تھی۔ روزہ، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میری خاص ممبر ہو، اسے میں خود تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، کرن افریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو روزہ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عمران، اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جولیا نے عمران کو مشورہ دیا۔ کہاں چلیں جولیا؟ اگر کہو تو چاندگی سیر کرنے چلیں۔ عمران نے ایک بار پھر پٹری سے اتر گیا، کیونکہ وہ زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر وہی بکواس، عمران کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، جولیا نے غصے سے عمران سے کہا۔ مرشد، اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، ورنہ جولیا اپنی سینڈل سے آپ کا سر گنجا کر دے گی۔ میرا مطلب ہے میرا سر گنجا کر دے گی، جو عرصہ دراز سے میں برداشت کرتا آیا ہوں۔ عمران نے حماقت سے کرن افریدی کی طرف دیکھ کر ہانک لگائی تو روزہ اور کرن افریدی کے ساتھ جولیا بھی اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ احمق، تم کبھی نہیں سدھرو گے، ہر جگہ حماقتیں کرتے رہتے ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں عمران، واقعی ہم نے اپنی ساتھی لڑکوں کو پا لیا ہے، اور اب یہاں سے جلد نکلنا چاہیے، کرن افریدی نے عمران اور جولیا سے کہا۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ شیطان پرست پھر کوئی سخت حملہ کر دے، عمران نے 20 بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا اور میں اس ہولناک سرزمین پر گھوم چکی ہوں، اور میرے خیال میں ان پہاڑوں میں ہمیں اس کالی دنیا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، ہمیں تاریک کمرے میں گھسنا ہوگا، کیونکہ ہمیں تجربہ ہو گیا ہے کہ اس پراسرار دنیا کے عجیب گورکھ دھندے ہیں، اور تاریک کمروں یا قربان گاہوں سے ہی باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ روزہ نے عمران اور کرن افریدی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، روزہ درست کہہ رہی ہے، یہ سیر کی دنیا واقعی بہت عجیب ہے، جہاں اندھیرے کمروں سے باہر نکلنے کے راستے ہمیں ملے ہیں۔ اس بار جولیا نے روزہ کی بات کی تصدیق کی۔ پولیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے کاندھے پر بٹھا کر اور کرنل صاحب مس ایکرمیا کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ عمران نے روزہ اور جولیا کی بات سن کر شخی بگاڑتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا۔ نہیں عمران، تم نہیں جانتے کہ یہ واقعی بہت ہولناک شیطانی دنیا ہے، اور تم اب سنجیدگی اختیار کر لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جولیا نے عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ جو حکم بیگم صاحبہ، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا تو جولیا اس بار غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے جولیا صاحبہ،
عمران نے جولیا کو غصے سے اپنی طرف دیکھ کر گڑبڑا کر کہا تو کین افریدی اور روزہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ اب چاروں آگے بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ان کو وہی دروازہ نظر آیا جہاں سے جولیا اور روزہ خوف سے بھاگتی ہوئی کالے بجنگ انسانی سرکٹوں سے بچ نکلی تھی، اور جہاں عمران اور کین افریدی نے اناکی اور سناکی کے ہاتھوں شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطانی چمگادڑ کے قدموں میں انسانی قربانی کا بھیانک عمل دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، کین افریدی نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا، اور روزہ کے ساتھ ایک بار پھر اسی تاریک کمرے میں کود گیا جہاں چند لمحوں پہلے وہ عمران کے ساتھ اندر گیا تھا، مگر اس بار کین افریدی نیچے نہ گرا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد عمران بھی جولیا کے ساتھ اس تاریک کمرے میں داخل ہو گیا۔ گو چاروں اپنی طرف سے کالی دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اندر داخل ہوئے تھے، مگر ان کو یہاں بھیانک ترین مناظر کا سامنا کرنا تھا۔ عمران بھی اس بار نیچے نہ گرا کیونکہ کالی دنیا ہر پل نئے اسرار لیے ہوئے تھی۔ ان چاروں کے اندر داخل ہوتی ایک زناٹے سے کمرے کا ٹوٹا ہوا دروازہ بند ہو چکا تھا، جس کا جولیا اور روزہ کو غالباً پہلے سے علم تھا، مگر اب وہ تنہا ہونے کی بجائے چار تھے، اس لیے ان کو ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ اب کہاں جائیں جولیا؟ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، بتی جلاؤ ورنہ میں رو پڑوں گا۔ اندھیرے میں عمران کی حماقت بھری آواز ابھری، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کرن افریدی اور روزہ اندھیرے میں ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور عمران بھی جولیا کے ساتھ گورکھ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر سو تاریکی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد پھر وہی پراسرار دھیمے رنگ کی سرمئی روشنی پھیل گئی۔ اب ان کو قربان گاہ کا منظر نظر آ رہا تھا تو عمران اور کرن افریدی چونک پڑے، کیونکہ یہ وہی قربان گاہ تھی جہاں ان کی نظروں کے سامنے انسانوں کی قربانی دی گئی تھی۔ پانچوں لڑکیوں کی سرکٹی لاشیں چمگادڑ کے بت کے پاس پڑی ہوئی تھیں، اور ان کا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ او یہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسانی بھینٹ کے بھیانک مناظر ہماری نظروں کا دھوکہ نہیں تھے، بلکہ ان شیطان بوڑھیوں نے واقعی ہمارے سامنے ان بدقسمت لڑکیوں کو شیطان کے نام پر ذبح کیا تھا۔ عمران نے ایک لڑکی کی لاش کو چھو کر دور ایک طرف ہوتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اچانک یکلخت ایک زناٹے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی ہولناک تھی کہ ان کے دل دہل گئے۔ پھر ایک بھیانک ترین منظر انہوں نے دیکھا، جس سے مضبوط اعصاب کے ہونے کے باوجود چاروں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اچانک کمرے میں وہی کالے بجنگ سرکٹے نمودار ہوئے، اور ان کے دیکھا دیکھی ان بدقسمت لڑکیوں کی لاشوں کو چمٹ گئے، اور ان کے جسموں سے چمٹ کر ان کو چیر کر کھانے لگے۔ یہ منظر بہت ہولناک تھا۔ بھیانک کمرے میں چپر چپر کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ کالے بجنگ سرکٹے بھونر کر ان کو لاشوں کو کھا رہے تھے، بمبوڑ کر ان کی لاشوں کو کھا رہے تھے۔ چلو بھاگو یہاں سے، ورنہ یہ جہنمی مخلوق ہمارے پیچھے لگ جائے گی، روزہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا تو کرن افریدی نے اس بات میں سائلاب دیا، اور دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے جہاں ان کو ایک جگہ سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آئیں۔ عمران اور جولیا بھی ان کے پیچھے سیڑھیوں میں آ گئے، اور چاروں تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ خوف سے ان کے وجود پسینے سے تر ہو چکے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بے دڑک جس جگہ جا رہے ہیں وہاں بھی ان کو سکون نہیں ملنا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کو ایک بڑا سا گول کمرہ نظر آیا، جس کے اندر بھی 7 دروازے تھے جو نہ جانے کہاں نکلنے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے سے باہر نکلے۔ اچانک ان چاروں کی نظر جوزف اور طارق پر پڑی تو چاروں ٹھٹک کر رک گئے، حیرت اور خوشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ طارق صاحب، آپ یہاں کیسے؟ کرن افریدی نے حیرت سے طارق سے پوچھا۔ جوزف، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں جولیا کا صرف ایک فرد ہی آ سکتا ہے، اور روزہ کے لیے بھی صرف ایک ہی فرد کالی دنیا میں آ سکتا ہے، پھر تم اور طارق صاحب یہاں کیسے آ گئے ہو؟ عمران نے حیرت سے جوزف سے سوال کیا، مگر طارق صاحب اور جوزف خاموش رہے اور ان کی طرف دیکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چاروں حیران ہو گئے کہ یہ آج کالی دنیا میں آ کر جوزف اور طارق صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ پہلے بھی بھیانک منظر دیکھ کر خوفزدہ تھے، اب جوزف اور طارق ان کے لیے مہمہ بن گئے تھے۔ جوزف اور طارق دونوں کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، اور وہ ان چاروں کو ایک دروازے کا پھر اشارہ کرنے لگے، جیسے اس دروازے کو کھول کر وہاں جانے کا کہہ رہے ہوں۔ ابے، یہ تیری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا تو آدم خور بن گیا ہے؟ عمران نے حیرت سے جوزف سے پوچھا، مگر جوزف نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا تو چاروں نے ایک ساتھ بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا، مگر ان کو وہاں کچھ نظر نہ آیا تو چاروں نے حیرت سے اور غصے سے جوزف اور طارق کو دیکھا جو ان سے پہیلیاں بجوا رہے تھے، مگر اب جب انہوں نے جوزف اور طارق کی طرف دیکھا تو
خوف اور دہشت سے ان کے وجود کانپ کر رہ گئے، کیونکہ ایک اور بھیانک منظر ان کا منتظر تھا۔ اس وقت جوزف اور طارق دونوں کے ہاتھوں میں نومولود بچے تھے اور دونوں ان کو بمبوڑ کر کھا رہے تھے۔ دونوں کے منہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ ہی 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 ہی، دونوں کے منہ سے بھیانک اور بےہنگم کہکے نکل رہے تھے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر ان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے اور ان کے دماغ مفلوج ہو گئے تھے، کیونکہ جوں جوں وہ کالی دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے، بھیانک ترین مناظر ان کا زیادہ پیچھا کر رہے تھے۔ چاروں نے تیزی سے ایک دروازے کو ٹکر ماری اور تیزی سے بغیر سوچے سمجھے اس میں گھس گئے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جوزف اور طارق نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں تھیں جو ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اب ان دونوں کو ایک راہداری نظر آئی جو طویل تھی۔ چاروں راہداری میں بے ساختہ بھاگتے چلے گئے، کیونکہ ان کے اعصاب خوف کی دہشت سے کشیدہ ہو چکے تھے اور ذہن مفلوج ہو چکے تھے۔ میرے خیال میں اس راہداری میں بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس راہداری میں پھر کسی کمرے میں گھسنا ہوگا، شاید وہاں سے کوئی راستہ مل جائے۔ جولیا نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے کہا تو عمران نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ ان بھیانک مناظر نے ان کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ اب چاروں نے اس طویل راہداری میں ایک دروازے کو لات رسید کی تو ایک ساتھ 4 ٹھوکروں سے مضبوط ہونے کے باوجود دروازہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا اور پھر چاروں اندر داخل ہو گئے، اور جیسے ہی چاروں اندر داخل ہوئے دروازہ خود ہی مضبوطی سے بند ہو گیا۔ کالی دنیا کا ہولناک سحر نئے رنگ دکھا رہا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں 3 مشعلیں جل رہی تھیں اور اس کے باوجود کمرے میں روشنی بہت دھیمی ہے۔ یہ کمرہ کیسا ہے جہاں 3 مشعلیں جل رہی ہیں اور اس کے باوجود کمرے میں نہ ہونے کے برابر روشنی ہے؟ روزا نے حیرت و خوف سے کہا، حالانکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک جولیا کے سر پر کوئی چیز ٹپکی تو اس نے بے اختیار اپنا سر اوپر کر کے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باقی سب نے بھی چونک کر چھت کی طرف دیکھا تو خوف سے سب لرزا اٹھے، کیونکہ کالی دنیا میں ان کے لیے کہیں بھی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کو چھت پر بے شمار انسانی لاشیں الٹی لٹکی ہوئی نظر آئیں اور سب کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر بے پناہ اذیت تھی اور ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے خون رس رہا تھا۔ ان لاشوں میں نوجوان مردوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں جو اوپر جھول رہی تھیں، اور پھر ان کے دیکھنے سے چھت پر لٹکی ہوئی لاشوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اب بے اختیار کن افریدی کی نظر مشعلوں پر پڑی تو وہ کانپ گیا، کیونکہ تینوں مشعلیں اب انسانی کھوپڑی میں بدل چکی تھیں جہاں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ اوہ، یہ کیسی وحشتناک دنیا ہے جہاں ہر طرف خوف اور بربریت کا بھیانک راج ہے۔ کن افریدی نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ یہ ان کی ہمت تھی کہ اب تک یہ خوف سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے، ورنہ یہ بھیانک ترین مناظر دیکھ کر کوئی بھی بے ہوش ہو سکتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھت پر لٹکی ہوئی لاشوں کے چہروں پر اب اذیت کی بجائے کہکے نکل رہے ہیں اور ان کے چہرے بھی کالے سیاہ ہو کر بھیانک شکلوں میں بدل چکے تھے۔ نکلو یہاں سے، ورنہ سب بے موت مارے جائیں گے۔ عمران نے ایک طرف بھاگتے ہوئے اس وحشت انگیز کمرے میں موجود ایک دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، اور چاروں بھاگتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ چاروں بے دھڑک اس میں گھس گئے، کیونکہ اس کالی دنیا ہیبت ناک سرزمین پر ان کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر طرف وحشت کا بھیانک راج تھا۔ جیسے ہی چاروں اس دروازے کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کھلی حویلی میں پہنچ چکے تھے جہاں بہت اونچی دیواریں ہیں۔ میرے خیال میں ان دیواروں سے باہر نکل کر ہم اس ہولناک اور بھیانک نگری سے نکل سکتے ہیں، جولیا نے بدستور خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ جوں جوں آگے بڑھ رہے تھے مزید وحشت اور بربریت کا شکار ہو رہے تھے۔ مگر یہ دیواریں تو بہت بلند ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں جس کے ذریعے ہم ان دیواروں پر چڑھ سکیں، روزا نے کہا۔ اس کی آواز میں بھی لرزہ طاری تھا۔ مگر وہ ابھی اس دیوار کو پار کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک ان کو دیواروں کے اوپر انسانی ڈھانچے نظر آئے جن کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے اور گردنوں سے خون نکل رہا تھا اور آنکھوں میں آگ کے شرارے تھے۔ ان کو دیکھ کر خوفناک ڈھانچوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ روئے، ان کے ڈھانچوں کے چہروں پر گوشت بھر گیا اور اس کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ یہ بے حد خوبصورت لڑکیوں اور خوبرو نوجوان مردوں کی شکلیں تھیں جو اذیت سے رو رہے تھے، اور پھر ان کے چہرے یکلخت کھوپڑیوں میں بدل گئے۔ اب پھر ان کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے اور گردنوں سے خون اور آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے
جو شیطان پرست تھے اور اپنی خوشی سے شیطان کے نام پر قربان ہوتے تھے اور اپنی روحوں کو شیطان کے نام پر دے دیا کرتے تھے، اور اب مرنے کے بعد بے پناہ اذیت میں تھے اور جہنمی مخلوق بن چکے تھے۔ اچانک ان کی دیکھا دیکھی ان ڈانچوں نے جو دیواروں پر رقص کر رہے تھے، اچانک ان کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلے اور ان چاروں کی طرف بڑھے۔ جولیا اور روزا یہ منظر دیکھ کر اچانک چیخنے لگیں۔ ان چاروں نے مقدس کلمات کا ورد کرنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر بک سے ان کے دماغ اڑ گئے کہ ان چاروں کو مقدس کلمات بھول چکے تھے۔ جب سے گندا خون ان کے وجود پر گرا تھا وہ پلید ہو چکے تھے اور مقدس کلمات ان کو بھول چکے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے جن کے پڑھنے سے انسان شیطان کے چنگل سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ عمران نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر سارے خاموش رہے کیونکہ ان کو خود مقدس کلمات بھول چکے تھے، اور سب کے چہرے بھی خوف سے زرد پڑ چکے تھے کیونکہ انتہائی بھیانک ترین مناظر اس ہولناک دنیا میں ان کے استقبال کرنے کو تیار تھے، اور کالی دنیا ان کے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، آخر وہ کلمات کیا تھے؟ کرن افریدی نے آیت الکرسی کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ بھی خالی ہو چکا تھا۔ اچانک ان کھوپڑیوں کے منہ سے آگ نکل کر ان کے قریب گری تو وہاں آگ سے گہرا گڑھا بن گیا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی ہولناک آگ ہے۔ جولیا اور روزا نے اس بار خوف سے باقاعدہ روتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے، دوبارہ کسی کمرے میں گھس جاؤ، شاید کسی کمرے سے اس بھیانک نگری سے باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ عمران نے تیزی سے کہا اور لرزتی ہوئی جولیا کے ساتھ تیزی سے ایک اور بند دروازے کے قریب پہنچ گیا اور اس کو لات رسید کی تو دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیانک جنمی مخلوق ان پر مزید آگ برساتی، عمران جولیا کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ کرن افریدی نے بھی دہشت اور خوف سے لرزتی جولیا روزا کے ساتھ دروازے کے اندر کود گیا جہاں عمران اور جولیا گئے تھے۔ ان کے اندر جاتے ہی ہر طرف ہولناک کہکے گونج اٹھے اور ان چاروں کی ہولناک چیخیں بھی سنائی دی تھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ طارق صاحب کچھ کریں ورنہ باس مسا آپ کے ساتھی کرن صاحب اور روزہ اس بھیانک نگری کی سیاہ دلدل کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائیں گے۔ جوزف نے خوفزدہ لہجے میں طارق کی طرف دیکھ کر کہا، جس کا اپنا چہرہ بھی خوف اور پریشانی سے دھواں ہو رہا تھا۔ طارق منہ میں کچھ تیزی سے پڑھ رہا تھا اور جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کا منہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ او واقعی شیطان پرست اور کالے جادو کے ماہر ماہ گمباروں نے عمران، جولیا، کرن افریدی اور روزہ کو مارنے کے لیے کاجلا کا خوفناک عمل کیا ہے۔ اب کالی دنیا میں سیاہ پرتوں کے ہولناک جہنمی دروازے کھل چکے ہیں اور ہمارے چاروں ساتھی بہت مشکل میں ہیں۔ طارق نے اچانک اپنا پراسرار عمل پڑھنا ختم کیا اور پریشانی سے کہا، ہاں طارق صاحب، میں نے کاچڑوں کی سرخ چیلوں سے معلوم کر لیا ہے کہ باس مس کرن افریدی اور مس روزہ شدید خطرے میں ہیں۔ اس نابکار سیاہ دلدل کے گندے وار والے ماہ گمباروں نے اپنی غلام طاقتوں کے ذریعے ہمارے چاروں ساتھیوں کا روپ دھار کر کاجلا کا خوفناک عمل کیا ہے، جس سے کالی دنیا میں سیاہ پرتوں کے ہولناک دروازے کھل چکے ہیں اور اب بہت ہی خطرناک وار ہمارے چاروں ساتھیوں پر ہو رہا ہے۔ گو کہ باس مسا اور آپ کے دونوں ساتھی ابھی تک ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر کب تک؟ کالی دنیا میں جہنمی دروازے کھلنے کے بعد ان پر پے در پہ وار ہوں گے۔ اس لیے طارق صاحب ہمیں اپنے ساتھیوں کے خون کی قربانی دینی ہوگی، جس سے کاجلا وار کمزور پڑ سکتا ہے، ورنہ جتنے بھی مضبوط اعصاب کے ہمارے ساتھی ہوں اس منحوس ماہ گمباروں کے کاجلا کے سخت وار سے نہیں بچ سکتے۔ کاجلا کے وار سے کالی دنیا کی ہولناک مخلوق ان چاروں کو اپنے نشانے پر رکھ لے گی۔ جوزف نے دوبارہ پریشانی سے کہا، طارق صاحب، ہم دونوں آپ کے ہمراہ افریقہ کے اس پراسرار جنگل میں آئے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اور ہریش کو کرن صاحب اور روزہ کے سلسلے میں ہی افریقہ لے کر جا رہے ہیں، اور اب خطرناک جنگلوں سے گزرتے ہوئے آپ ہمیں کسی شالمہ جنگل میں لے آئے ہیں جہاں بقول آپ کے کرنل صاحب اور روزہ کی مدد کی جا سکتی ہے، مگر اس گھنے اور تاریک جنگل میں تو ہمیں کہیں بھی کرنل صاحب اور روزہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ریکھا نے طارق سے کہا، جو ہریش کے ساتھ سوامی جی سے ملنے کے بعد طارق سے رابطہ کیا تھا کہ وہ کرنل صاحب کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس پر طارق نے کہا تھا کہ وہ بھی کرنل صاحب کے لیے پریشان ہے، جس نے خود کالی دنیا جانے کے بجائے کرن افریدی کو بھیج دیا ہے۔ طارق نے ریکھا اور ہریش کے جذبات دیکھ کر ان دونوں کو اپنی مہم میں شامل کر لیا تھا۔ دراصل جوزف نے اپنے فادر جوشوا سے رابطہ کیا تھا
اس پر فادر جوشوا نے کہا تھا کہ ان کے ساتھی بہت مشکل میں پڑنے والے ہیں کیونکہ ان پر کاجلا کا ہولناک وار ہونے والا ہے۔ فادر جوشوا نے جوزف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ افریقہ کے شالمہ جنگل جائے جہاں سے کالی دنیا کی سیاہ قوتیں کالی دنیا سے اس دنیا میں داخل ہوتی ہیں۔ گو کہ کالی دنیا کے پراسرار شرط کے مطابق عمران کو کالی دنیا بیچ کر اب کالی دنیا نہیں جا سکتا، ورنہ سب کچھ الٹ ہو جائے گا اور سیاہ شکتیاں بہت طاقت پکڑ لیں گی۔ مگر شالمہ جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں عمران اور جولیا کی مدد کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ پراسرار تارک کی رہنمائی بھی حاصل کرے کیونکہ اس کا بھی افریقہ کے وچ ڈاکٹروں سے رابطہ ہے، اور اس پر جوزف نے اپنے ساتھ راباٹ اور کراسٹی کو بھی شامل کر لیا تھا جو ایکرمیا سے لوٹے تھے اور شیطان پرستوں کے ایک گروہ اور شیطانی مسکن کو تباہ کر کے آئے تھے۔ رباٹ اور کراسٹی نے تمام واقعات جوزف کو سنا دیے تھے کہ وہ کس طرح شیطان پرستوں کے مسکن جا کر شیطان کی پوجا کرنے والے انسانوں کو دیکھا تھا اور وہاں شیطان کے سیاہ طاقتوں کے نمائندے اور ان بدقسمت لوگوں کو بیوقوف بنا کر شیطان کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ رباٹ اور کراسٹی نے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ ایکرمیا میں دار حکومت کے بڑے پادری جان پیٹر سے بھی ملے تھے، جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ بیٹا، شیطان مردود کے پجاریوں کی قربان گاہ ایکرمیا میں تو تم نے دیکھ لی اور حیرت انگیز طور پر اپنی صلاحیتوں سے اسے تباہ بھی کر دی، جو بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ شیطان کی محبت یا قربان گاہیں بہت خفیہ ہوتے ہیں۔ ویسے کافرستان اور جنوبی افریقہ میں بھی شیطان کی قربان گاہیں پکڑی جا چکی ہیں جہاں شیطان کی نام پر انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ فادر جان پیٹر نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر وہ اپنے افسر اور اس کے ساتھی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس معاملے میں اپنے پراسرار ساتھی جوزف کی رہنمائی حاصل کریں کیونکہ ان پراسرار معاملے میں وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ پگیشا کر کراسٹی اور رباٹ نے جوزف سے مل کر اسے تمام حالات بتائے تھے، چونکہ رباٹ اور کراسٹی کو بھی جولیو اور عمران کی بہت فکر تھی، اس لیے جوزف نے کچھ سوچ کر ان کو اپنی مہم میں شامل کر لیا تھا اور جوزف طارق صاحب سے رابطہ کرنے کے بعد افریقہ پہنچ گیا تھا جو اپنے دو ساتھیوں ہریش اور ریکھا کو ساتھ اس کو ملا تھا۔ اس طرح اب ان کی تعداد 6 تھی اور جوزف اور طارق کی رہنمائی میں رباٹ، کراسٹی، ہریش اور ریکھا خطرناک جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے تاریک جنگل پہنچے تھے جہاں جوزف نے کوئی پراسرار عمل پڑھا تھا جس پر وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ طارق صاحب، ہمارے ساتھی بہت مشکل میں پڑ چکے ہیں۔ مہاگمبارو اور اس کی شیطان طاقتوں نے کاجلا کا خطرناک وار جس سے ہمارے ساتھیوں کا روپ دھار کر کالی دنیا کی جہنمی مخلوق کو چیلنج دیا ہے، جس پر اب کالی دنیا ان کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ کچھ کریں ورنہ ہمارے ساتھی کالی دنیا کی دہشت کا شکار ہو جائیں گے۔ جوزف نے انتہائی پریشانی سے کہا، اس کے چہرے پر دنیا جہاں کا خوف طاری تھا۔ اس وقت سب ایک گھنے درخت کے نیچے موجود تھے جس کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ ہریش، رباٹ، کراسٹی اور لیڈی انسپکٹر ریکھا حیرت سے جوزف اور طارق صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں جوزف، تم نے اب تک ہمیں نہیں بتایا کہ باس اور مس جولیا کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ میں اور کراسٹی تمہارے ساتھ خاموشی سے افریقہ کے جنگل آ گئے ہیں جہاں کرنل صاحب کے ساتھ ہی طارق اور ہریش اور پولیس والوں کے ساتھ مس ریکھا بھی موجود ہیں، اور ہم سب اتنے خطرناک جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے اس پراسرار گھنے جنگل میں آئے ہیں جہاں بقول تمہارے اور طارق صاحب کے ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ رباٹ نے جوزف سے پوچھا، طارق صاحب، آپ کے ساتھی اور میرے ساتھی باس، مسا، کرنل صاحب اور مس روزا کے لیے پریشان تو ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ چاروں واقعی بہت ہولناک مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ اب ہمیں کاجلا وار توڑنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے خون کی قربانی دینی پڑے گی، ورنہ ہمارے ساتھی شیطان پرستوں سے شکست کھا سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو یہ شیطان پرستوں کی بہت بڑی جیت ہوگی کیونکہ مہاگمبارو اپنی سب سے بڑی طاقت اوگرا کا غلط استعمال کر چکا ہے اور اب کالی دنیا میں ہمارے ساتھیوں سے براہ راست کوئی وار نہیں کر سکتا، مگر کاجلا وار سے وہ ہمارے ساتھیوں کی شکل میں کالی دنیا کی جہنمی مخلوق کو جگا چکا ہے اور اب کالی دنیا بہت بن چکی ہے، لہٰذا ہمارے ساتھیوں کو اپنے خون کی قربانی دینی ہوگی تاکہ کاجلا وار روک سکے۔ جوزف نے بدستور پریشانی سے کہا، ہاں، وہ چاروں کالی دنیا میں تنہا ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، گو کہ عمران اور کن افریدی کے کالی دنیا میں جانے کے بعد اب ہم کالی دنیا تو نہیں جا سکتے، مگر ہمیں اب واقعی اپنے ساتھیوں کے لیے خون کی قربانی دینی ہوگی تاکہ کاجلا کو ہولناک وار روک سکیں۔ طارق نے بھی پریشانی سے کہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ واہ جوزف، تم اور طارق صاحب ان دونوں جوڑیوں کو وہاں سے لے آنا چاہتے ہو جو بڑی مشکل سے باس اور مس جولیا کو تنہائی میسر آئی ہے تاکہ وہ محبت کی 4 باتیں بول سکیں
اور کرنل صاحب کو بھی مس اکرمیہ سے چند محبت کے بول بولنے دو، پھر شاید دونوں جوڑیوں کو ایسا موقع نہ ملے۔ رباٹ نے طارق اور جوزف کی طرف دیکھ کر کہا، رباٹ، تم کبھی نہیں سدھرو گے، ہمارے ساتھی کسی انجانی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور تمہیں مذاق سوجا ہوا ہے۔ کراسٹی نے حیرت اور غسیلی نظروں سے رباٹ سے کہا۔ طارق، ہریش اور ریکھا پریشان ہونے کے باوجود مسکراتے ہوئے رباٹ کو دیکھنے لگے۔ تو پھر طارق صاحب یا جوزف کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھی کس مشکل میں گرفتار ہے اور ہم ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ بس دونوں آپ میں ہی پراسرار قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں، رباٹ نے منہ بنا کر کہا۔ حیرت رباٹ، تم حال ہی میں کراسٹی کے ہمراہ ایکریمیا میں شیطان پرستوں کا مسکن تباہ کر کے آئے اور ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہو کہ شیطان پرست ہمارے ساتھیوں پر اپنے کالے جادو کا خوفناک وار کر کے ان پر حاوی نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور مہاگم بارو اپنی شہر کی ہولناک سرزمین پر سیاہ پرتوں کے جہنمی دروازے کھول چکا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو ہولناک مناظر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر وہ بہت وحشت و بربریت کی ہولناک دنیا ہے، اس لیے ہمارے ساتھی لاکھ مضبوط اعصاب کے ہونے کے باوجود شکست کھا سکتے ہیں، اور اب بوس اور مسا کے لیے ایک جوڑی کے خون کی ضرورت ہوگی تاکہ کاجرا کے شیطانی وار کو روک سکیں، جوزف نے بدستور پریشانی سے کہا، اور مجھے فریدی بیٹے اور روزہ کے لیے ریکھا اور ہریش کے خون کی ضرورت پڑے گی۔ طارق نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہریش، رباٹ، ریکھا اور کراسٹی کے چہرے خوف سے سرخ ہو گئے، کیونکہ ان کے پراسرار ساتھیوں کی مدد کے لیے ان کا خون کرنا چاہتے تھے۔ طارق صاحب، آپ کرنل صاحب کے لیے میرا خون کر دیں، مگر کرنل صاحب کو بچنا چاہیے، ریکھا نے جی کڑا کر کے خود کو مضبوط کرتے ہوئے طارق سے کہا۔ ہاں طارق صاحب، کرنل صاحب اور مس روزہ کے لیے میں اور ریکھا اپنے خون کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہریش نے بھی ریکھا کی ہمت دیکھ کر طارق سے کہا، گو کہ اس کا اپنا دل بھی یہ کہہ کر لرز گیا تھا کہ ایک جوڑی کے خون سے کرنل صاحب اور مس روزہ بچ سکتے ہیں۔ ہریش اور لیڈی انسپیکٹر ریکھا کی بات سن کر طارق نے اطمینان سے سانس لیا، جیسے اس کی مشکل کا تو حل نکل گیا۔ البتہ جوزف کراسٹی اور رباٹ کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ اس جوڑی سے اس کے منہ سے اپنے خون کی قربانی کا سننا چاہتا ہو۔ اگر کرنل صاحب اور مس روزہ کی خاطر لیڈی انسپیکٹر ریکھا صاحبہ اور ہریش جوڑی اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے خون کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باس اور مس جولیا کے لیے میں کراسٹی کے ساتھ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بار رباٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کراسٹی اور جوزف کے چہرے مسکرا اٹھے۔ جوزف خوش تھا کہ ان کے ساتھیوں نے بھی کاجلا کا گندا وار روکنے کے لیے اس کے ساتھی بھی اپنا خون خوشی سے دینے پر راضی تھے۔ جوزف، کیا ہمارے خون کی قربانی کے بعد واقعی تمہارا اور طارق صاحب کا عمل کامیاب ہو جائے گا؟ اس بار کراسٹی نے پوچھا، حالانکہ اپنے خون کی قربانی کا تصور کر کے اس کا دل بھی بیٹھ گیا، مگر اس کی اور رباٹ کی جوڑی کے خون سے عمران اور جولیا کی جوڑی بچ سکتی تھی، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ اس پرسرار عمل سے ہم کاجرا کا ہولناک وار ناکام کر سکتے ہیں، اور اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ چاروں کالی دنیا کی ہولناکیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جوزف نے کہا تو طارق نے بھی اس بات میں ساری لا دیا۔ طارق صاحب، کرنل صاحب اور روزہ کے لیے مجھے اپنے خون کی قربانی تو منظور ہے، مگر چونکہ میں اور ہریش اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس لیے اگر کرنل صاحب اور روزہ کالی دنیا سے کامیاب نکل آئے تو کرنل صاحب کو کہہ دینا کہ ریکھا آپ کے لیے 1000 بار قربانی دینے سے نہیں جھجکے گی۔ لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے ہنکارہ بھر کر کہا، کیا مطلب؟ تم دونوں کہاں جاؤ گے؟ اگر کرنل صاحب اور روزہ کے لیے اپنے خون کی قربانی دینے سے نہیں گھبرا رہے تو پھر فریدی بیٹے اور روزہ بیٹی کے کالی دنیا سے واپس آنے سے ان کا سامنا کیوں نہیں کرو گے؟ طارق نے حیرت سے لیڈی انسپیکٹر ریکھا کی طرف دیکھ کر کہا اور حیرت سے پوچھا، ظاہر سی بات ہے طارق صاحب، جوزف میری اور کراسٹی کی قربانی کے بعد باس اور مس جولیا کی زندگی بچانے کی کوشش کرے گا، اور آپ ہریش اور مس ریکھا کی قربانی سے کرنل صاحب اور مس روزہ کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے، اور جب ہمارے خون کی قربانی ہوگی تو ہم چاروں زندہ تو نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرا بھی جوزف سے پیغام ہے کہ وہ باس کو کہہ دے کہ رباٹ ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کی جوڑی کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس بار رباٹ نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، گو کہ اس کا رنگ بھی موت کے خوف سے سرخ ہو چکا تھا۔ ہریش، لیڈی انسپیکٹر ریکھا اور کراسٹی کے چہرے پر بھی موت کے خوف سے زرد پڑ چکے تھے، مگر سب اپنے ساتھیوں کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ تو تم چاروں یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اور جوزف کرنل فریدی، روزہ اور عمران اور جولیا کے لیے تمہارا خون کریں گے، یعنی ان چاروں کی زندگی بچانے کے لیے تم چاروں کا خون کریں گے؟ طارق نے اس بار ان چاروں کے خوف زدہ چہروں کو دیکھ کر سمجھتے ہوئے حیرت سے ان سے پوچھا، ظاہری بات ہے
آپ نے اور مسٹر جوزف نے ہی تو کہا ہے کہ ہم چاروں کے خون کی قربانی کے بعد ہی وہ چاروں بچ پائیں گے، اور ہم اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارا خون کر کے ہمارے ساتھیوں کی جان بچا لیں۔ اس بار ہریش نے طارق اور جوزف کی طرف دیکھ کر کہا، لا حول ولا قوت، کیا تم مجھے اور جوزف کو شیطان پرست سمجھ رہے ہو جو تم چاروں کو ذبح کر کے تمہارے خون کا نذرانہ دے کر ان چاروں کی زندگی بچائی جائے؟ طارق چونکہ مسلمان تھا، اس لیے لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے حیرت سے ان چاروں کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو پھر آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار کراسٹی نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ حیرت، رباٹ اور کراسٹی، تم عمران کے ساتھی ہو اور شیطانی محبت کی سیر کرنے کے بعد تمہارے ذہن میں شیطانی قربانی کا خیال آ رہا ہے۔ کیا میں اور طارق صاحب، باس، مسا، کرنل صاحب اور مس روزہ کے لیے تم چاروں کا خون کر سکتے ہیں؟ یہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ جوزف نے بھی حیرت سے رباٹ کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں ہریش بیٹا اور ریکھا بیٹی، کیا تم ہم پر اسرار عملیات کے جاننے والوں کو شیطان بنا دیا ہے؟ تمہاری سوچ غلط ہے۔ طارق نے بھی حیرت سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تو پھر آپ دونوں ہمارے خون کی قربانی کیوں مانگ رہے تھے؟ ہریش نے حیرت سے پوچھا۔ صرف تم چاروں کی نہیں بلکہ افریقہ کے پرنس کی بھی اور میرے خون کی بھی، مگر صرف خون کے چند قطروں کی ضرورت ہے۔ پراسرار عمل کے ذریعے ہم کاجلہ کے وار کو ناکام بنائیں گے۔ اس بار طارق نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا تو چاروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ موت کے تصور نے ان کو ہلکان کر دیا تھا۔ یاد رکھو، مذہب چاہے جو بھی ہو، عمل چاہے جتنا طاقتور کیوں نہ ہو، جس عمل میں انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ سراسر شیطان کا مذہب کہلاتا ہے۔ ہاں، چونکہ میرا اور طارق صاحب کا افریقہ کے قدیم وچ ڈاکٹروں سے رابطہ رہا ہے اور ہم پراسرار عمل جانتے ہیں، اس لیے پراسرار عمل کے لیے صرف خون کے چند بوندوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اب سب تیار ہو جاؤ، کیونکہ کالی دنیا میں ہولناکیت کا بھیانک وار ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھی بہت مشکل میں ہیں۔ جلدی کریں طارق صاحب، سیاپرتوں کے ہولناک دروازے کھلنے کے بعد ہمارے ساتھی بھیانک ہولناکیت کا شکار ہو رہے ہیں، کسی وقت ان کے حساب جواب دے سکتے ہیں۔ اس بار جوزف نے پریشانی سے کہا، ویسے جوزف، تم نے غلطی کی ہے۔ عمران کو تم نے کالی دنیا جانے کا پراسرار عمل بتا کر خود اپنے ساتھیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس بار طارق نے جوزف سے شکایتی لہجے میں کہا، مگر طارق صاحب، آپ نے کرنل صاحب کو کالی دنیا میں کیوں جانے دیا؟ آپ خود کالی دنیا کا سفر کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ مہاگمباروں کی کالی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ جوزف نے بھی شکایتی انداز میں طارق سے کہا، کیا کرتا؟ جب سے روزہ کالی دنیا کی قیدی بنی تھی، کرنل فریدی اس کے لیے جذباتی ہو گیا تھا۔ طارق نے پریشانی سے کہا، یہی حال باس کا ہی ہے۔ مسا کے لیے کالی دنیا میں قید ہونے کے بعد ان کی حالت بھی جذباتی ہو گئی تھی، اور وہ گوارہ نہیں کر رہے تھے کہ مس روزہ کے لیے کرنل صاحب خود ایک انجانی دنیا جا رہے ہیں اور وہ اس کے لیے میرا سہارا لیں۔ جوزف نے بھی پریشانی سے کہا، چلو اب جو بھی ہے، ہمیں اپنے ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر طارق نے اپنے سامان میں سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور جلدی سے اپنی چھوٹی انگلی کا ہلکا سا کٹ لگایا تو اس کی انگلی سے خون نکل آیا۔ جوزف نے بھی اپنی انگلی کو کٹ لگایا تو اس کی انگلی سے بھی خون ٹپکنے لگا۔ اب طارق نے آگے بڑھا اور نامعلوم لفظوں میں کچھ پڑھنے لگا، اور اس پراسرار عمل کے دوران اس نے ہریش اور ریکھا کی انگلیوں کو چاقو سے چرکا لگایا تو ان کی انگلیوں سے بھی خون سرکنے لگا۔ یہی حال جوزف نے رباٹ اور کراسٹی کے ساتھ کیا تو ان کی انگلیوں سے بھی خون رسنے لگا۔ جوزف بھی نامعلوم کچھ پڑھ رہا تھا جو ان کی چاروں کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب جوزف اور طارق نے پراسرار عمل پڑھتے ہوئے اپنا خون اس گنے درخت پر چھڑکا تو معلوم نہیں ان کے پراسرار عمل سے اچانک ہر سوں شور سنائی دیا، جیسے بے شمار لوگ مل کر چیخ رہے ہوں۔ اب طارق کے اشارے پر سب نے اپنا خون اوپر چھڑکا۔ معلوم نہیں ان کے عمل میں کیا اسرار تھا کہ حیرت انگیز طور پر ان کے خون فضا میں ہی غائب ہو گئے۔ طارق اور جوزف کی آنکھیں اس دوران بند تھیں اور دونوں نامعلوم کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک دونوں نے آنکھیں کھول دیں تو دونوں کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہم نے کاجلہ کے وار کو تو ناکام کر دیا ہے، مگر مہاگمباروں نے خود کو بچانے کے لیے سیاپرتوں کا سیاہ دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ اب کالی دنیا کی جہنمی مخلوق ہمارے ساتھیوں کا مقابلہ کرے گی۔ جوزف نے پریشانی سے کہا، ہاں جوزف، ہم نے وچ ڈاکٹر آسیان کے خاص عمل کے ذریعے کاجلہ کے وار کو تو ناکام کر دیا ہے۔ اب ہولناکیت کے دروازے تو بند ہو جائیں گے، مگر کالی دنیا کی سیاہ آگ بہت خطرناک ہے اور اس کا وار ہمارے ساتھیوں کو خود روکنا ہوگا۔ اس بار طارق نے اپنے پراسرار عمل کی کامیابی کے بعد جوزف سے کہا، ہاں طارق صاحب، جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا،
اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھی سے آگ کے ہولناک وار سے کسی طرح بچ جائیں۔ جوزف نے کہا تو طارق نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ رباٹ، کراسٹی، ہریش اور ریکھا حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمارے ساتھی مشکل سے نکل آئے ہیں؟ کراسٹی اور لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے ایک ساتھ جوزف اور طارق سے کہا۔ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کر دیا۔ اب تقدیر کو منظور ہوا تو ہمارے ساتھی ہم تک ضرور پہنچ جائیں گے، طارق نے پراسرار رویہ اپناتے ہوئے کہا تو جوزف نے بھی لمبا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم چاروں کی قربانی کی وجہ سے ہمارا پراسرار عمل کامیاب ہو گیا اور شیطانیت کے خوفناک وار کو ہم نے ناکام کر دیا ہے، طارق نے مسکرا کر کہا تو رباٹ، کراسٹی، ہریش اور ریکھا نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طارق صاحب، یہ آسیان کون ہے اور ہمارے خون کہاں غائب ہو گئے؟ آخر آپ نے کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا خون فضا میں ہی غائب ہو گیا ہے؟ رباٹ نے حیران ہو کر طارق سے پوچھا۔ حیرت رباٹ، تمہارا تو تاریخی جنگلوں سے گہرا تعلق رہا ہے اور تم بھی اس طرح کے سوال کرو گے؟ اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ جگہ وچ ڈاکٹر آسیان کا مقدس مقام ہے، اور اس مقام پر میں نے جو عمل کیا ہے وہ وچ ڈاکٹر آسیان کا ہی خاص عمل ہے، جو جوزف بھی جانتا ہے کیونکہ اس کا تو افریقہ کے وچ ڈاکٹروں سے گہرا تعلق رہا ہے اور جانتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے میں نے کالی دنیا کی تاریکی ختم کرنے کا خاص عمل کیا ہے جو کہ کامیاب ہوا ہے۔ طارق نے رباٹ کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا، مگر طارق صاحب، مسٹر جوزف نے اور آپ نے جو عمل کیا ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس بار کراسٹی نے طارق سے پوچھا۔ دیکھو کراسٹی بیٹی، چونکہ میرا اور جوزف کا افریقہ کے جنگلوں سے گہرا تعلق رہا ہے، بلکہ میرا تو برازیل کے جنگلوں سے بھی گہرا تعلق رہا ہے، تمہارے ساتھی رباٹ کا برازیل کے جنگلوں سے رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تاریخ بر اعظم کے جنگلوں کے اثرات پر اسرار ہیں جن کو شاید تم نہ سمجھ سکو۔ اب جس طرح میں نے اور مسٹر جوزف نے اپنی اور تم چاروں کے خون کی قربانی لی ہے، وہ عمل کوئی روشنی کا عمل نہیں تھا، مگر شیطانی اور طاغوتی عمل بھی نہیں تھا۔ یاد رکھو، جو شیطانی پرستوں کے ایسے عملیات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے عمل ہوتے ہیں، مگر جو عمل ہم جانتے ہیں وہ پراسرار عمل ماورائی کے زمرے میں ضرور آتا ہے، اور افریقہ کے خطرناک جنگلوں میں رہ کر ہم نے یہ عمل وچ ڈاکٹروں یعنی یہاں کے مخصوص سہاروں سے جو کسی کی برائی نہیں چاہتے، اس طرح ہمارا بھی افریقہ کے چند اچھے وچ ڈاکٹروں سے ہے، جیسا کہ جوزف کا رابطہ ہے اپنے روحانی پیشوا فادر جوشوا سے ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اسی طرح وچ ڈاکٹر آسیان بھی اچھائی کے زمرے میں آنے والا وچ ڈاکٹر ہے، اور بڑی محنتوں سے جوزف اور میں نے افریقہ کے گندی کے اچھے وچ ڈاکٹروں سے تعلقات بنائے ہیں، اور پراسرار عمل کے ذریعے ہی اپنے خون کی قربانی دے کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کا عمل کیا ہے، طارق نے اس بار سمجھاتے ہوئے کراسٹی سے کہا۔ مسٹر جوزف، میں نے سنا ہے کہ تم کئی بار اپنے باس عمران صاحب کی ان پرسار کیسز میں رہنمائی کر چکے ہو، پھر تم اور طارق صاحب ماں گمباروں کی کالی دنیا میں کیوں نہیں گئے؟ لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے اس بار جوزف سے پوچھا۔ مس ریکھا، یہ بات درست ہے کہ میں نے اپنے باس کی متعدد ان کے ماورائی کیسز میں رہنمائی کی ہے، مگر اس میں زیادہ کمال میرے باس کا ہی ہے کیونکہ وہ بہت پاکیزہ اور روشنی کا نمائندہ ہے، گناہ کی دلدل میں نہیں پڑا۔ اگر وہ گناہ کی دلدل میں پھنستا تو کب کا شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں مارا جاتا، کیونکہ پلیدگی شیطان کے وار کو طاقتور بنا دیتی ہے اور پاکیزگی سے عمل کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے میرا باس اپنی صلاحیتوں اور روشنی کی خاص بندوں کی رہنمائی سے شیطان پرستوں کے گندے وار سے بچتا رہا ہے، جوزف نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ مگر مسٹر جوزف، اس کام میں ہمارا باس بھی پیچھے نہیں ہے، اس کا بھی روشنی کے نمائندوں سے تعلق ہے، اور عورت ذات کے معاملے میں تو سخت پتھر ہے، وہ بھی عمران صاحب کی طرح کبھی گندگی میں نہیں جا سکتے، اور اس بات کا ہم سب کو مکمل یقین ہے۔ اس بار ہریش نے کرن افریدی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو طارق اور لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر دعا کرو کہ ہمارے ساتھی کالی دنیا کی ہولناک بھیانک وار سے کامیابی سے نکل آئیں۔ اس بار رباٹ نے کہا، مسٹر جوزف، ابھی تو تم اور طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی آسیان کے خاص عمل سے تاریک دنیا کے بھیانک وار سے نکل آئے، اور اب کہہ رہے ہو کہ دعا کرو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہریش نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مہا گمباروں کی کالی دنیا میں شیطان پرستوں نے وحشت اور بربریت کے دو ہولناک دروازے کھولے ہیں، اور ان میں سے ایک دہشت کا ہولناک دروازہ تو ہم نے اپنے خون کی قربانی اور آسیان کے خاص پرسار عمل سے کامیابی سے بند کر دیا ہے، جس میں شیطان پرست ہمارا روپ دھار کر بھی ہمارے ساتھیوں کو گمراہ اور خوفزدہ کر رہے تھے، وہ دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ اب سے آگ کا ہولناک دروازہ ہے اور یہ وار ہم نہیں روک سکتے، بس اب ہمارے ساتھی اپنے مضبوط اعصابی کی وجہ سے ہی
جیت پائیں گے یا پھر شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ ویسے ہمارے ساتھی روشنی کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ جیت ان کی ضرور ہوگی۔ طارق نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، ہریش اور لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ چلو، جو ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے، اب واپسی کرا لو، جوزف نے کہا تو سب خطرناک جنگلوں میں واپس مہذب دنیا کی طرف جانے لگے۔ وہ اس جگہ بڑی مشکل سے پہنچے تھے اور درندوں سے لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، اب بے فکر واپس ہونے لگے کیونکہ لاکھ خطرناک جنگل ہی صحیح، مگر ریکھا کے ہمراہ طارق صاحب اور ہریش تھے اور کراسٹی کے ہمراہ جوزف اور رباٹ تھے، اور ان لڑکیوں کو خطرناک جنگل میں ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی۔ جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا تھا، اب بس دعا ہی کر سکتے تھے کیونکہ بقول جوزف اور طارق کی یہ چاروں کالی دنیا میں نہیں جا سکتے تھے۔ جیسے ہی یہ چاروں اندر داخل ہوئے، گورکھ اندھیرے میں ہر طرف بے ہنگم کہہ کے گونج اٹھے، گو کہ اندھیرے میں نیچے گرنے پر ان کی ہڈیاں کڑکڑا گئی تھیں، مگر اس بھیانک نگری میں وہ تکلیف سے یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اس بھیانک نگری میں ہر طرف تاریکی کا راج ہے، یہ واقعی بہت ہولناک اور بدن پر لرزہ طاری کر دینے والی ہولناک دنیا ہے۔ کاش اس بھیانک نگری میں میرے ساتھ طارق صاحب بھی ہوتے تو وہ اس وحشت کی سرزمین پر ان شیطانی اور جہنمی مخلوق کا مقابلہ کر سکتے۔ اندھیرے میں کن افریدی کی آواز ابھری۔ کن افریدی نے اندھیرے میں ادھر ادھر مارا تو اسے ایک جگہ کسی وجود کا احساس ہوا۔ نیچوں کے نیچے گرتے ہوئے کن افریدی کا ہاتھ روزہ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، اس لیے اب وہ روزہ کی تلاش میں تھا کہ کہیں وہ تاریکی میں گر کر بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ کہ کرنل صاحب یہ آپ ہیں نا؟ اندھیرے میں اسے روزہ کی آواز سنائی دی تو کرنل فریدی کو تسلی ہو گئی۔ ہاں اٹھو روزہ، ہمت سے کام لو، یہ بہت ہولناک دنیا ہے اور ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے ورنہ ہم مارے جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب میری مدد کریں ورنہ میں اس دنیا میں مار ہی جاؤں گی۔ روزہ کی انتہائی خوف سے لرزتی ہوئی آواز اسے سنائی دی، پھر یکلخت ہر طرف پر اسرار سرمئی رنگ کی بیمی روشنی چھا گئی۔ اب روزہ اور کرنل فریدی نے دیکھا کہ وہ بڑے کمرے میں ہیں جس کے اندر بھی 3 دروازے تھے جو کہ بند تھے۔ یہ کیا گورکھ دندہ ہے اور یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ کرنل صاحب یہ مہا گمباروں کی کالی دنیا ہے جو سیاہ قوتوں کا ماہر اور کالی دنیا کا مالک ہے، وہ ہم نے اس طرح آسانی سے اپنی ہولناک دنیا سے نہیں جانے دے گا۔ افسوس کہ ہم مقدس کلمات بھی بھول چکے ہیں، اگر ہمیں مقدس کلمات یاد ہوتے تو ہم ان کو پڑھ کر آسانی سے اس شیطان کی ہولناک دنیا سے نکل جاتے۔ روزہ نے بھی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جہاں عمران اور جولیا نظر نہیں آ رہے تھے، یہ عمران اور جولیا کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم دونوں جوڑیوں نے ایک ساتھ ہی اس اندھیرے کمرے میں قدم رکھا تھا اور اب لڑکتے ہوئے اس نامعلوم جگہ پر آئے ہیں، معلوم نہیں اس بھیانک نگری کے کتنے راز ہیں۔ کرنل فریدی نے حیرت سے کہا۔ چلیں یہ شکر ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں ورنہ میں اس بربریت کی سرزمین پر خوف سے ماری جاتی۔ روزہ نے کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، مگر میں تو اب آیا ہوں اور تم تو کالے دنیا کی قیدی بن چکی تھی، اس وقت تو بھی میرا ساتھ نہیں تھا، پھر کیوں نہیں گھبرائیں؟ اس بار کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، گو کہ اس کا اپنا دل اس شیطان پرستوں کی ہولناک دنیا میں پہنچ کر خوف زدہ تھا، مگر اپنے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ خوف کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے بچانے کے لیے روزہ سے مسکرا کر باتیں شروع کر دیں۔ کرنل صاحب، میں شاید اس ہولناک دنیا میں شکست کھا جاتی، لیکن میرے اندر ایمانی قوت زندہ تھی۔ آپ نے انسانوں کو شیطان کے نام پر ذبح ہوتے دیکھا ہے، دراصل شیطان پرستوں میں انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے، اور صرف شیطان مردود کو خوش کرنے کے لیے ہر خوفناک اور شیطانی عمل کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، اس لیے میں شیطان پرستوں کے شیطانی وار اور یہاں بھیانک دنیا میں ہولناک واقعات سے نہیں گھبرائی۔ روزہ نے مسکراتے ہوئے یقین سے کہا تو کرنل فریدی اس کی بات پر مسکرا دیا۔ لیکن کرنل صاحب، یہ ہم دونوں کو عمران صاحب اور مس جولیا سے جان بوجھ کر علیحدہ کیا گیا ہے تاکہ لگتا ہے شیطان پرست ہمیں الگ کر کے کوئی خوفناک وار کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار روزہ نے قدر تشویش اور سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں روزہ، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم واقعی بہت عجیب اور خوفناک شیطانی جال میں پھنس چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں آخر اس منحوس کالی دنیا سے نکلنا تو ہے، اسے ہمیں خود کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اس بار کرنل فریدی نے بھی تشویش بھرے لہجے میں کہا اور روزہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا سوچ لیا، کیونکہ اس بھیانک نگری میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ پھر اندھیرے میں وہ ایک دوسرے سے کب الگ ہو جائیں گے، کیونکہ عمران اور جولیا پہلے ہی ان سے جدا ہو کر اس بھیانک نگر میں معلوم نہیں کہاں تھے۔ کرنل صاحب، آخر آپ میری خاطر اس بھیانک نگری میں کیوں آئے؟ آپ اس کام کے لیے طارق صاحب کی مدد لیتے، کیونکہ
میں جانتی ہوں کہ وہ ان ماورائی کیسز میں بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ روزہ نے کرن افریدی سے پوچھا۔ روزہ تم میری وہ ساتھی ہو جسے میں خود اپنی مرضی سے اپنے دیش کا فلسطین لے آیا تھا، کیونکہ تم میری طرح سنجیدہ اور کم گو ہو، اور تم میں اور بھی بے شمار خوبیاں میں نے نوٹ کی ہیں، اور اس کے علاوہ فلسطین آنے کے بعد تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا اور ہر کام کو بخوبی سر انجام دیا ہے۔ کرن افریدی نے سنجیدگی سے لیکن مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر روزہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ رینگ گئی۔ چلیں کرنل صاحب، اب مجھے کسی شیطان پرست کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے آپ کا ساتھ ہے۔ عمران بھائی اور جولیا نہ صحیح، اگر ہم چاروں ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، مگر آپ کا ساتھ ہی میرے لیے کسی مضبوط قلعے سے کم نہیں ہے، روزہ نے کہا تو کرن افریدی نے اس بار سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ یہ آخر عمران صاحب اور جولیا کہاں چلے گئے ہیں؟ حالانکہ ہم نے خوفناک جہنمی مخلوق کو دیکھ کر یکے بعد دیگرے اس اندھیرے کمرے میں ہی قدم رکھا تھا جہاں ہمیں بے ہنگم کہکے سنائی دیے تھے۔ روزہ نے حیرت سے کرن افریدی سے پوچھا، جیسے وہ اس بات کا جواب جانتا ہو۔ معلوم نہیں روزہ، عمران اور جولیا اس اندھیرے کمرے میں آنے کے بعد کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ واقعی شیطان کی بہت ہولناک اور سیرانگیز دنیا ہے جہاں پل پل مناظر بدل رہے ہیں، مگر ہمیں ان دونوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمران اور جولیا بے شمار بار شیطان پرستوں سے نبر آزما ہو چکے ہیں اور شیطان پرستوں کا خاتمہ بھی کر چکے ہیں۔ عمران میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہم سے الگ ہونے کے باوجود اپنی اور جولیا کی مدد کر سکتا ہے، ہاں بشرطیکہ جولیا اس سے جدا نہ ہوئی ہو۔ کرن افریدی نے روزہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تو روزہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دونوں آگے بڑھے۔ کرن افریدی اور روزہ نے ایک ساتھ ایک دروازے کو لات رسید کی تو دروازے کے پٹ ایک چھناکے سے ٹوٹ گئے۔ اب دونوں نے دیکھا کہ وہ ایک طویل راہداری میں ہیں، کیونکہ دروازے کے اندر تاریکی نہیں تھی اور بدستور سرمئی رنگ کی دھیمی روشنی تھی۔ معلوم نہیں اس خوفناک دنیا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نکلتا ہے یا نہیں۔ جہاں جاؤ اندھیرے کمرے اور طویل راہداریاں نظر آتی ہیں جو کسی بھیانک جگہ جا کر ختم ہوتی ہیں، اور جب اس بھیانک جگہ سے نکلے تو پھر اندھیرے کمرے اور راہداریاں ہی ہمارا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ روزہ نے طویل راہداری کو دیکھ کر کہا، لیکن کرن افریدی نے کوئی جواب نہ دیا۔ چلیں کرنل صاحب، اب دیکھتے ہیں کون سے اسرار ہمارے منتظر ہیں، روزہ نے کہا تو کرن افریدی نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا اور راہداری کے اندر داخل ہو گیا۔ روزہ بھی اس کے ساتھ راہداری میں داخل ہو گئی، اور جیسے ہی دونوں راہداری میں داخل ہوئے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے خود ہی بند ہو گیا۔ اب دونوں پھر آگے بڑھنے لگے تاکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکیں، کیونکہ دونوں اب ان پرسراریت سے خوفزدہ بھی تھے اور اکتا بھی گئے تھے۔ اچانک راہداری میں ایک بار پھر زناٹے کی ہولناک آواز گونجی تو دونوں کے دل دہل گئے، کیونکہ اب ایک نیا ہولناک اور دل دہلا دینے والا دہشتناک منظر ان کا منتظر تھا۔ ہی ہے سیاہ بجنگ انسان سر کٹے بے ہنگم کہکے لگاتے ہوئے ان راہداری میں داخل ہو چکے تھے جن کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے، اور خوفناک سرکٹوں کی آنکھوں سے آگ کے شرارے پھوٹ رہے تھے اور کٹی ہوئی گردنوں سے خون نکل رہا تھا۔ روزہ پہلے بھی جولیا کے ہمراہ ان سرکٹوں کو دیکھ چکی تھی اور ان کے خوف سے باہر کی طرف بھاگی تھی جہاں عمران اور کرنل افریدی سے ملاقات ہوئی تھی۔ کرنل صاحب، بہت خوفناک جہنمی مخلوق ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگیں یہاں سے، ورنہ ان کے منہ سے آگ کے جہنمی شرارے نکلیں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ روزہ نے ان ہولناک سرکٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا جن کے منہ سے بدستور سانپ اور بچھو نکل رہے تھے اور فرش پر گر کر رینگ رہے تھے۔ یہ اتنا بھیانک اور لرزہ طاری کر دینے والا منظر تھا جس کو دیکھ کر ایک ہوش مند انسان کا ہارٹ فیل ہو سکتا تھا، مگر اپنی مضبوط اعصابی کی وجہ سے ابھی تک یہ دونوں زندہ تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر کرن افریدی کا اپنا دل لرز گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بھیانک جہنمی مخلوق سے کس طرح خود کو بچائے۔ ہولناک سرکٹیں بے ہنگم کہکے لگاتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ بھاگیں کرنل صاحب، ورنہ ہم بے موت مارے جائیں گے، روزہ نے خوف کی شدت سے کرن افریدی سے کہا۔ کرن افریدی نے روزہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھاگنے لگے، مگر سرکٹیں بدستور بے ہنگم کہکے لگاتے ہوئے ان کے پیچھے فضا میں بھاگنے لگے۔ ان کو ہر طرف شور اور چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے بے شمار عورتوں اور مردوں کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اب دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ اب ان کو راہداری میں ہر طرف انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہو اور ان کے اعضاء کو کاٹ کر الگ الگ کیا گیا ہو اور ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ اب یہ نیا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر روزہ کے ساتھ کرن افریدی کے منہ سے بھی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اچانک آگ کا ایک گولہ
ان کے قریب آ کر گرا تو یکلخت راہداری کے فرش پر ایک گڑھا سا پڑ گیا۔ اگر یہ بھیانک آگ ان کے اوپر گرتی تو دونوں جل کر راکھ ہو جاتے۔ پھر یکلخت ہر طرف بے ہنگم کہکے گونج اٹھے، اور اب انہوں نے نیا وحشتناک منظر دیکھا جسے دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ سارے مردے ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ان کے اعضاء مل چکے تھے اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اور اب چیخوں کی بجائے ان کے منہ سے گندا خون نکل رہا تھا، اور وہ زمین پر بکھرے ہوئے سانپ اور بچھو اٹھا اٹھا کر کھانے لگے، اور چپر چپر کی آوازیں اس ہولناک راہداری میں گونجنے لگیں۔ یہ تمام منظر اتنے بھیانک اور لرزہ خیز تھے کہ ان کی حواس جواب دینے لگے، نہیں، اگر ہم بے ہوش ہو گئے تو یہ شیطان پرستوں کی جیت ہوگی اور وہ ہمیں شیطان کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ روزہ میرا ساتھ دو، ورنہ میں اکیلا رہ گیا تو میں بھی اس وحشت کی دنیا میں خوف سے مارا جاؤں گا۔ روزہ اپنے حواس کو بھی قابو میں رکھو، ہم نے ان شیطان پرستوں کو شکست دینی ہے۔ کنفریدی نے شدید خوف سے روزہ سے کہا، جو رو رہی تھی، اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی، اور اگر اسے یہاں ان بھیانک مناظر دیکھتے ہوئے کرنل فریدی کا ساتھ نہ ہوتا تو اس کا دماغ خوف کی شدت سے جواب دے چکا ہوتا، مگر کرنل فریدی کے ساتھ وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ اب تمام مردے یہاں پر تھے اور بھیانک نگری میں تھے، اور اس وقت ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اور وہ سرکٹوں کے منہ گرنے والے سانپ اور بچھو کھا رہے تھے، اور ان کے منہ سے اب چیخوں کی بجائے بے ہنگم کہکے نکل رہے تھے۔ کالا جادو، کالی دنیا، اے روشنی کے نائبو، تم نے بڑے شیطان کے بے شمار ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے، اس لیے اب تم سب کی عبرتناک موت لازمی ہے۔ یہ تاریک دنیا تمہاری موت کی جگہ ہے۔ ان کو راہداری میں گرجتی ہوئی بھیانک آواز سنائی دی۔ ایک تو دونوں پہلے ہی خوف زدہ تھے، اور اب آواز میں اتنی گرج اور دہشت تھی کہ ان کے دل دہل کر رہ گئے تھے۔ کون ہو تم؟ کنفریدی نے خوف سے کانپتی روزہ کو مضبوطی سے سہارا دیتے ہوئے کہا، مگر کنفریدی کی آواز کا کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک پھر ان کے قریب آگ کا ایک شعلہ گرا جس سے راہداری کے فرش پر آگ لگ گئی، اور پھر یکلخت دوبارہ وہی سرکٹے ان کے سر پر نمودار ہو گئے اور بے ہنگم کہکے لگاتے ہوئے ان پر خون اور آگ برسانے لگے۔ بھاگو روزہ، ورنہ ہم بے موت مارے جائیں گے، کنفریدی نے روزہ سے کہا، اور تیزی سے ایک طرف بھاگ گیا تو روزہ بھی ہمت کر کے اس کا ساتھ دیا، حالانکہ خوف کی شدید عالم میں اس کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ اب دونوں نے دیکھا کہ ہولناک راہداری میں ان کو ایک جگہ پھر دروازہ نظر آیا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہولناک دنیا میں ان کو کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے، مگر پھر بھی دونوں نے ایک ساتھ دروازے کو دھکا دیا تو سلخوردہ دروازہ ایک چھناکے سے کھل گیا۔ دونوں نے کچھ نہ سوچا، کیونکہ دہشت کے ہولناک اور بھیانک مناظر کے پل پل بدلتے واقعات نے ان کے دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے دونوں بے دھڑک اس کمرے میں گھس گئے۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، وحشت کے یہ مناظر ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ٹوٹا ہوا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں کالی دنیا کے یہ کیسے اثرات تھے جو ان کی سمجھ سے باہر تھے، مگر اس کمرے میں داخل ہو کر دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ ارے جج جولیا، یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ لگتا ہے ہم تخت الاسرا میں پہنچ گئے ہیں، عمران نے گورکھ اندھیرے میں ہاتھ مار کر کہا، کیونکہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور عمران چونکے نیچے گر چکا تھا۔ گو کہ بلندی اتنی نہیں تھی، مگر پھر بھی پکے فرش کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کڑکڑا گئی تھیں۔ خوفناک شیطانی جہنمی مخلوق کے آگ کے شراروں سے بچنے کے لیے وہ ایک کمرے میں داخل تو ہو گئے تھے جہاں چند لمحوں کے لیے ان کو سکون مل جاتا تھا، کیونکہ جہاں شیطان کے ہولناک وار ان پر ہوتے تھے وہاں سے بھاگ کر کسی کمرے میں پناہ لے لی جائے تو ان پر وار کرنے والے جہنمی مخلوق ان کا پیچھا چھوڑ دیتی تھی، اور چند لمحے بعد کوئی اور شیطانی مخلوق ان کے پیچھے لگ جاتی تھی۔ معلوم نہیں یہ کالی دنیا کے کیا اسرار تھے، چونکہ گٹا ٹوپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے عمران کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے جولیا کو آواز دی تھی، یہ کون سی جگہ ہے عمران، اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اندھیرے میں عمران کو جولیا کی کرراتی ہوئی آواز سنائی دی، جولیا، لگتا ہے ہم کسی قبر میں پہنچ گئے ہیں۔ اندھیرے میں عمران کی آواز ابھری، کیونکہ جولیا کی آواز سن کر اس کو تسلی ہو گئی تھی، ورنہ وہ پریشان تھا کہ کہیں شدید خوف کے عالم میں جولیا کے صاف جواب نہ دے گئے ہوں۔ اب اس کی آواز سن کر عمران نے سکون کا سانس لیا تھا۔ عمران، ہمیں جلد جلد اس بھیانک نگری سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم بے موت مارے جائیں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ارے جولیا، ہم نے تو بے شمار ماورائے قصص میں شیطان پرستوں کو شکست دی ہے اور بہت مشکل میں بھی پڑے ہیں، مگر فتح ہماری ہوئی ہے،
تم نے ہمت نہیں ہارنی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عمران نے جولیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ حویلی میں بھیانک اور شیطان پرستوں کی جہنمی مخلوق کی دہشت دیکھ کر اس کا اپنا دل لرز گیا تھا، مگر وہ جولیا کو تسلی دے رہا تھا تاکہ وہ اس بھیانک نگری میں ہمت نہ ہارے۔ یک لخت کمرے میں دھیمے سرخ رنگ کی روشنی پھیل گئی۔ روشنی بہت پر اسرار تھی۔ ارے یہ کرنیل صاحب، جرنیل صاحب اور مس اکرمیہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ عمران نے اس کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے حیرت سے کہا، کیونکہ وہ ایک چند لمحوں کے وقفے کے ساتھ ہی ایک ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے، مگر اندھیرے میں لڑکھنیاں کھاتے ہوئے اب وہ دونوں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ یہ ایک گول کمرہ تھا اور کمرے کے وسط میں ہی وہی چمگادڑ کا قوی ہیکل سے بت موجود تھا۔ ارے واقعی یہ کرنل صاحب اور روزہ کہاں چلے گئے؟ جولیا نے بھی کراتے فرش سے اٹھتے ہوئے حیرت اور چونک کر کہا، میرے خیال میں وہ اپنے مستقبل میں ہونے والے بچوں کی پلاننگ کرنے کے لیے کہیں بیٹھے غور کر رہے ہوں گے۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا تو جولیا نے حیرت سے عمران کو دیکھا، جس کے چہرے پر حماقتوں کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ جولیا، میں غور کر رہا ہوں کہ یہ چمگادڑ کا نشان مجھے اس کالی دنیا میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ چند جگہ شیطان کے معبد ہیں جہاں چمگادڑ کے بت کے قدموں میں شیطان کی پوجا کی جاتی ہے اور شیطان کے نام پر انسانوں کی قربانی ہوتی ہے۔ اور واقعی شہر کی ہولناک سرزمین پر مجھے دوسری بار چمگادڑ کے بت دیکھ رہا ہوں۔ اس بار عمران نے چمگادڑ کے بت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ہاں عمران، تم تو دوسری بار اس چمگادڑ کے بت کو دیکھ رہے ہو، مگر میں نے تو اس نشان کو اس وحشت کی سرزمین پر جگہ جگہ دیکھا ہے، اور میں نے اپنی نظروں کے سامنے چمگادڑ کے بت کے قدموں میں انسانوں کی قربانی ہونے کا بھیانک ترین منظر دیکھا ہے۔ جولیا نے چمگادڑ کے بت کو دیکھ کر لرزتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہی انسانی قربانی کا ہولناک منظر گھوم رہا تھا۔ چلو عمران، مجھے اس چمگادڑ کے بت سے وحشت ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہولناک دنیا ہے جہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آج کے سائنسی دور میں یہ شہر کے ہولناک واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ مانتی ہوں کہ ہم متعدد بار شیطانی قوتوں سے ٹکرائے ہیں اور سفلی قوتوں سے ٹکرا کر مشکل میں پڑنے کے باوجود شیطان پرستوں کو شکست دی ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گئے ہیں اور کتنے ملکوں کا سفر بھی کیا ہے۔ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کالی دنیا بہت ہی ہولناک اور اعصاب کو مفلوج کر دینے والی بھیانک ترین جگہ ہے۔ جولیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں واقعی جولیا، ہم بہت دفعہ ماورائی دنیا کے شکنجے میں پھنسے ہیں اور شیطان پرستوں کا مقابلہ کیا ہے، مگر یہ واقعی بہت خوفناک جگہ ہے۔ مگر ہمیں اس خوف کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ خوف ہی ہمیں مار ڈالے گا۔ عمران نے جولیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معلوم نہیں یہ کرنل صاحب اور روزہ آخر کہاں چلے گئے ہیں؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ جولیا، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں جوڑیوں کو جان بوجھ کر الگ کیا گیا ہے تاکہ بھیانک نگری میں ہم ایک دوسرے کا سہارا نہ بن سکیں۔ عمران نے کہا تو جولیا نے سر ہلا دیا، جیسے عمران کی بات سمجھ گئی ہو۔ روزہ کے ہمراہ کرنل فریدی ہے اور دونوں ہی بہت ہمت والے ہیں، اور مشکلات کے شکار ہونے کے باوجود دونوں شیطان پرستوں کی ہولناک دنیا سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ جولیا نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ دونوں خوف سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے، اسے اب ہمیں بھی اس شیطانی اور تاریک دنیا سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، ورنہ ہم کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا اور غور سے اس گول کمرے میں نظریں دوڑانے لگا تاکہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ دیکھ سکے، مگر عمران کو اس گول کمرے میں کہیں بھی کوئی دروازہ نظر نہیں آیا تھا۔ ارے یہ کیسا گول کمرہ ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ جولیا نے بھی حیران ہو کر اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ جولیا نے تم نے اس شیطانی دنیا میں کیا نوٹ کیا ہے؟ عمران نے اس بار جولیا سے سوال کیا۔ عمران، بلا شبہ میں اس ہولناک شہر کی سرزمین پر آ کر چکرا گئی ہوں۔ یہاں ہر کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، پھر چند لمحے بعد پرستار دھیمی روشنی چھا جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایک جگہ شیطان پرستوں کی ہولناکیت موت کا بازار اور دہشت کا وار کر رہی ہے، تو کسی نئے کمرے کے دروازے کو توڑ کر اندر جاؤ تو حیرت انگیز طور پر پچھلی ہولناکیت شیطانی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور چند لمحے سکون کے بعد پھر نئے سرے سے کوئی شیطانی مخلوق کسی نئے ہولناک وار سے استقبال کو تیار ہوتی ہے، اور اس کالی دنیا میں ہر طرف تاریکی کا ہولناک راج ہی قائم ہے، جہاں ہر طرف وحشت اور بربریت کے ہولناک مناظر ہی نظر آ رہے ہیں۔ جولیا نے عمران کی بات کو سمجھتے ہوئے اسے اپنا گزشتہ تجربہ بیان کیا، جو وہ اس بھیانک دنیا میں دیکھ چکی تھی اور اس کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی۔ مگر یہاں تو مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا جہاں سے ہم اس شیطانی کمرے سے باہر جا سکیں۔ عمران نے ہر طرف دیکھ کر شانے اچکا کر کہا،
ہاں لگتا ہے اس بار شیطان پرستوں نے ہمیں اپنا قیدی بنا لیا ہے، اب وہ ہمیں کسی نئے ہولناک جال میں پھنسانا چاہتا ہے، جولیا نے اس بار خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نہیں جولیا، مایوسی گناہ ہے۔ افسوس کہ ان شیطان پرستوں کے گندے مواد سے ہمارے ذہن خالی ہو چکے ہیں اور مقدس کلمات بھول چکے ہیں، مگر پھر بھی شیطان پرستوں کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ ان کے ازلی دشمن ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعصاب پر قابو پا کر اس بھیانک دنیا سے نکلنا ہوگا۔ کاش اگر جوزف یہاں ہوتا تو وہ اس بھیانک دنیا سے نکلنے کا راستہ اپنی صلاحیتوں سے نکال لیتا، مگر معلوم نہیں۔ اس کالی دنیا میں آنے کے عجیب قانون تھے کہ ایک فرد کے لیے ایک ہی فرد ہی جا سکتا ہے، اور میں جوزف کے لاکھ منہ بند کرنے کے باوجود یہاں پراسرار عمل کر کے خود آیا ہوں، اور کنفریدی بھی روزہ کے لیے اپنے پراسرار ساتھی طارق کا سہارا نہیں لیا اور خود آیا ہے، اور جب کنفریدی جیسا عورت ذات سے بیزار اور خشک مزاج اپنی ممبر روزہ کے لیے خود آ سکتا ہے تو کیا میں تمہاری لیے نہیں آ سکتا؟ عمران نے جولیا سے کہا تو اس کی بات سن کر ہولناک کالے دنیا کے قیدی ہونے اور خوفزدہ ہونے کے باوجود جولیا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو تم میری خاطر اس کالی دنیا میں آئے ہو؟ جولیا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ماں گمباروں نے میری مرغی کے انڈے چرا لیے تھے اور میں ان کے لیے یہاں جھک مار رہا ہوں، عمران نے منہ بنا کر کہا تو جولیا نے عمران کے کان پکڑ کر ہلکا سا مروڑ دیا۔ احمق کہیں کہ ہر جگہ ہم آگتے ہی کرو گے، جولیا نے کہا تو عمران کے چہرے پر معصومیت برسنے لگی۔ چلو عمران، اب ہمیں اس جگہ سے نکلنے کی جگہ تلاش کرنی پڑے گی، ورنہ ہم اسی جگہ ہی پڑے رہے تو اس منحوس کالی دنیا سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور کسی ہولناکیت کا شکار ہو کر مارے جائیں گے۔ اس بار جولیا نے سنجیدہ اور خوفزدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی نظر چمگادڑ کے بت کی آنکھوں میں پڑی تھی جہاں سے اسے آگ کے شرارے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چلو جولیا، اگر تم کہتی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ کرنل صاحب کو قاضی بنا کر روزہ کو گواہ بنا کر یہیں شادی رچا لیتے ہیں اور مزے سے نئی دنیا بسر کرتے ہیں، عمران نے حماقت سے اپنی نظریں اس کمرے میں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، یکلخت کمرے میں پھر گھٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ کالا جادو، کالی دنیا، اے دنیا کے لوگوں، تم دونوں کے ہاتھوں شہنشاہ ظلمات کے بے شمار مہان ساتھیوں کا خاتمہ ہوا ہے، اور اب تم دونوں کی عبرتناک موت ہی مقدر ہے۔ ان کو اندھیرے میں گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون ہے تم، اور تم نے ہمیں یہاں کیوں قید کیا ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ تم دونوں کو چند لمحے دے دیے جاتے ہیں اور پھر تم لوگوں کا دردناک موت ہی تمہاری مقدر بنے گی، ایک دفعہ پھر گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں شیطان پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ اس بار اندھیرے میں جولیا کی آواز ابھری، مگر اس بار آواز خاموشی ہی تھی، اور چند لمحوں بعد وہی پراسرار سرخ رنگ کی دھیمی روشنی ہو گئی۔ یہ سب کیا تھا اور کیسی آواز تھی؟ جولیا نے دھیمی روشنی کے بعد خوف سے نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، مگر عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چلو جولیا، ہمیں اس کمرے سے باہر نکلنا ہوگا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دونوں اس گول کمرے میں آگے بڑھے اور چمگادڑ کے بت کے پیچھے آ گئے تو حیرت سے اچھل پڑے کیونکہ ان کو یہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں۔ دونوں اس بار خاموشی سے ایک دوسرے کا سہارا بن کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد سیڑھیاں گھوم کر ایک چوکور کمرے پر ختم ہوئیں جہاں مزید ایک دروازہ کمرے کے آخر میں موجود تھا اور وہ بند تھا۔ جاری ہے۔